بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ مولانا العظیم صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وصحبہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ محترم سامعین، ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر روزے فرض کیے ہیں۔ ارشاد فرمایا، مومنو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے امتوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون۔ ارشاد فرمایا اس آیہ کریمہ کے آخر میں اللہ پاک فرماتا ہے، میں نے روزے اس لیے تم پر فرض کیے تاکہ تم متقی بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہی اس روزے کا فلسفہ ہے، یہی اس ماہ مقدس کا اصل راز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر روزے فرض کر کے ہم سے کیا چاہا، کیا مطالبہ کیا، ہمیں کیا بنانا چاہتا ہے۔ ارشاد یہی فرمایا، لعلکم تتقون، ایمان والو اس لیے تاکہ تم صاحب تقوی بن جاؤ۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ تقوی ہے کیا؟ تقوی میں ہمیں کیا ملتا ہے؟ اتنی بڑی پابندی سہ کر، اتنے پورے مہینے کے روزے بھوک پیاس سہ کر، جس کے نتیجے میں ہمیں یہ مقام ملتا ہے، ہم صاحب تقوی بن جاتے ہیں، لیکن خود تقوی میں کیا مرتبہ پنہا ہے؟ آئیے قرآن مجید سے یہ پوچھتے ہیں، تلاش کرتے ہیں کہ تقوی سے ہمیں کیا ملے گا۔ تو جانیے حضرات گرام، ہر انسان کی یہ فطرت ہے، ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے بے خوف اور امن و آشتی کی خوشحالی کی زندگی نصیب ہو، اور اگر ہمیں یہ چاہیے تو قرآن مجید کے حوالے سے یہ متقین کے لیے حاصل ہے، یہ تقوی میں موجود ہے۔ ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے، میرے دوست وہ ہیں کہ جن پر نہ کوئی خوف اور نہ کبھی وہ غمگین ہوں گے۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ ارشاد فرمایا، الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد صاحب تقوی بن گئے۔ تو پتہ چلا کہ تقوی میں ہمیں بے خوف، بے غم اور خوشحالی کی زندگی نصیب ہوتی ہے۔ اسی طرح ہر بندے کی یہ خواہش رہتی ہے کہ مجھے روزی ملے، لیکن اچانک غیب سے نصیب ہو، بغیر مشقت کے، بغیر تگ و دو اور تکالیف کے حاصل ہو۔ اور اگر ہمیں یہ درکار ہے تو حضرات گرامی، قرآن مجید کے حوالے سے یہ بھی ہمیں تقوی میں ملتا ہے۔ ارشاد فرمایا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں، جو اللہ سے ڈر گیا، جو متقی بن گیا، اسے رب فرماتا ہے میں ایسا غیبی راستہ بنا دیتا ہوں کہ اس کو اس کے وہم و خیال میں بھی نہیں ہوتا، وہاں سے اس کو رزق ملتا ہے جہاں سے اس کے خیال میں بھی نہیں ہوتا، یعنی بغیر مشقت، بغیر تکالیف کے رب فرماتا ہے میں اسے رزق عطا کرتا ہوں۔ تو یہ بھی ہمیں تقوی سے ملتا ہے۔ اسی طرح ہر بندے کی یہ خواہش رہتی ہے کہ مجھے پوری دنیا میں عزت سے نوازا جائے، مجھے مرتبہ اور مقام ملے، مجھے لوگ عزت دے، شرف دے۔ یہ ہر بندے کی نفسی خواہش رہتی ہے، مگر یہ ہمیں کہاں سے ملے گا؟ حضرات، یہ بھی ہمیں تقوی سے حاصل ہوتا ہے۔ ارشاد فرمایا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے، میرے بندو، تم سب میں سب سے زیادہ عزت والا میرے حضور میں وہ بندہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہوتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ عزت اور شرف اور مرتبہ، یہ دنیاوی عہدوں، یہ جاہ و جلال، یہ دولت اور قوم پرستی میں نہیں، بلکہ اللہ کے حضور اگر عزت و مقام ہے وہ تقوی میں پنہا ہے۔ تو یہ بھی ہمیں تقوی میں حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ تو دنیاوی خواہشات ہیں، مراتب ہیں، اگر ہمیں آخرت کے مراتب درکار ہیں اور دائمی سرور
اور دائمی لذتیں ہمیں حاصل ہیں، ہمیں چاہیے، تو وہ بھی تقوی ہی میں ہمیں ملیں گے۔ ارشاد فرمایا ان للمتقین مفازا حدائق و اعنابا و قواعب اترابا و کأسا دہاقا۔ رب ذوالجلال نے فرمایا ساری کامیابیاں متقین کے لیے ہیں، آخرت کی محلات، بہتی نہریں، جنتیں، باغات، حور و غلمان، یہ سب متقین کے لیے۔ ارشاد فرمایا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، جنت سواری گئی تو متقین کے لیے سواری گئی۔ تو اس آیہ کریمہ میں بھی یہی ہمیں پتہ چلا کہ آخرت کی لذتیں، آخرت کی آسائشیں اور جنت کے باغات بھی اگر ہمیں نصیب ہوتی ہیں تو وہ بھی تقوی سے ہمیں ملے گی۔ تو حضرات گرامی، تقوی میں ہمیں دنیاوی عزتیں، اچانک اور غیبی آسان روزی اور بے خوف اور بے غم سکون و آشتی کی زندگی، اور اسی طرح آخرت کی نوازشی جنتیں ہمیں نصیب ہوتی ہیں۔ اور یہ تقوی ہمیں کہاں سے حاصل ہوتا ہے؟ تو رب ذوالجلال نے فرمایا اس لیے میں نے تم پر روزے فرض کیے لعلکم تتقون، ایمان والو، تاکہ تم متقی بن جاؤ، صاحب تقوی بن جاؤ۔ اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ رب ذوالجلال ہم پر روزے فرض کر کے ہم سے کیا چاہتا ہے۔ ہمیں دنیاوی بھی عزتیں عطا کرنا چاہتا ہے اور آخرت کی بھی ہمیں نعمتیں عطا کرنا چاہتا ہے۔ گویا کہ اگر ہم روزے رکھ لیں گے تو مرتبہ ولایت پہ پہنچ جائیں گے، مرتبہ تقوی پہ پہنچ جائیں گے۔ اس لیے حضرات گرامی، اس ماہ مقدس کی زیادہ سے زیادہ عزت اور قدر کرنا اور اہتمام سے، بڑے شوق سے یہ روزے رکھنا، اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، کبھی ضائع نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس ماہ مقدس کی پوری عزتیں اور اس میں عبادت اور اس کی قدر و تعظیم کی توفیق نصیب فرمائے۔